بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سردار بدلنے کے ساتھ ساتھ یقیناً وفاداریاں بھی بدل چکی ہوں گی۔ نئے سردار کی تقرری کا فرمان میں ہمراہ لے جا رہا تھا۔ اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ راجا تریدیو رائے کی مخصوص وفادار تھے، انہیں بھی اب خود راجے کے فرمان کے مطابق نئے راجا کی اطاعت اور اس کے احکامات بجا لانے پڑیں گے۔ رنگا ماٹی میدانی علاقے میں نہیں بلکہ گھنے جنگلات اور دشوار گزار پہاڑیوں میں گرا ہوا ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے سب سے آسان اور سہل رستہ چٹاگنگ سے جاتا ہے۔ اس رستے پر بھی کوئی باقاعدہ سڑک نہیں، اونچے نیچے رستے پر 4 وہیل جیپ بھی بڑی دشواری سے جاتی ہے۔ رستے میں ایک بڑا دریا عبور کرنے کے لیے کوئی پل نہیں اور بڑی کشتی میں جیپ سمیت سوار ہو کر دریا عبور کیا جاتا ہے۔ پہاڑوں میں 2 جگہ پر ایسے گہرے کھڈ آتے ہیں جن پر سے گزرنے کے لیے صرف 1 فٹ چوڑی لکڑی کے 2 بڑے شاطیر رکھے ہوئے ہیں جن پر سے جیپ گزارنی پڑتی ہے۔ مجھے اپنی ڈرائیونگ پر بڑا ناز ہے، لیکن ماضی میں ان شاطیروں پر سے میں جتنی بار بھی گزرا، میں نے اپنے دوستوں کی رہنمائی میں جو جیپ سے اتر جاتے تھے، جیپ کے اگلے پہیے شاطیر پر چڑھاتا اور پھر اللہ کا نام لے کر اور آنکھیں بند کر کے ایکسیلیٹر پورا دبا دیتا اور آنکھیں تب کھولتا جب دوست چلا کر بتاتے کہ پل عبور کر چکے ہو۔ دوستوں نے ہمیشہ ان پلوں کو پیدل چل کر ہی عبور کیا۔ یہ سہل ترین رستہ بھی اب ہمارے لیے ممنوع تھا، کیونکہ ہم کسی حالت میں بھی چٹاگنگ جانے کا خطرہ مول نہ لے سکتے تھے۔ میرے پلان کے مطابق ہمیں سب سے زیادہ بلندی پر پہلے مورنگ اور پھر مگ قبیلے سے گزرتے ہوئے آخر میں چکما قبیلے تک پہنچنا اور پھر اسی رستے سے واپس لوٹنا تھا۔ واپسی پر ہمارے ہمراہ رانی اور ان کے بیٹے کے علاوہ بیش قیمت جواہرات بھی ہونے تھے۔ تصور میں تو یہ بڑی اور دلچسپ مہم دکھائی دیتی تھی، لیکن مہم عملی طور پر ناممکن عمل تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اگلے روز میں پھر راجا تریدیو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے ایک اور فرمان لکھے، جس میں تمہاری عنقریب واپسی اور دوبارہ سرداری سنبھالنے اور بنگلہ دیشی حکومت سے برسر پیکار رہنے کے علاوہ تمہارے یورپین کرائے کے سپاہیوں کے حصول کی کوشش کا حوالہ درج ہو۔ رانی اور چھوٹے بیٹے کو پاکستان بلانے کی وجہ اور آئندہ جنگ میں ان کی حفاظت اور قبیلے کے لوگوں کو بھی اس جنگ کے لیے پوری طرح تیار کرنے کا لکھے۔ میں نے راجا کو کہا کہ میں یہ نیا فرمان تمہارے بڑے بیٹے کو پہلے دوں گا اور واپسی کے وقت اسے کہوں گا کہ رانی صاحبہ اور چھوٹے بھائی کی حفاظت کے لیے اپنے چند چابک جوان جو ایک معتبر شخص ہمارے ہمراہ بھیجے، جو برما کی سرحد تک ہمارے ساتھ رہے۔ ان کی واپسی جاتے وقت میں معتبر آدمی کو تمہارا اصل فرمان دوں گا۔ جب تک وہ فرمان تمہارے بڑے بیٹے کو ملے گا، ہم ان کی پہنچ سے بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ راجا کو میری بات سمجھ آ گئی اور اس نے ایک نیا فرمان لکھ کر مجھے دیا۔ میں نے دونوں فرمانوں کے لفافوں پر اپنے نشان لگائے تاکہ انہیں دیتے وقت غلطی کا امکان نہ رہے۔ راجا سے میری بے تکلفی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب تم یہاں ایک فرانسیسی عورت سے اپنی محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو تو پھر رانی کو یہاں لانے کی وجہ یقیناً صرف یہ ہوگی کہ رانی کے بغیر جواہرات تم تک پہنچ نہیں سکتے۔ بجائے چھیننے کے راجا کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا، میں تمہاری ذہن رسائی کی داد دیتا ہوں۔ مجھے واقعی صرف جواہرات کی ضرورت ہے۔ رانی اور بیٹے کو میں انگلینڈ بھجوا دوں گا تاکہ میرا بیٹا مغربی تعلیم حاصل کر سکے۔ جہاں تک فرانسیسی عورت کا تعلق ہے تو تم نے اسے آج شاید پہلی بار ہی دیکھا ہوگا۔ تمہارے یہاں آنے سے
چند لمحے پہلے ہی وہ میرے کمرے سے نکلی تھی۔ نہ جانے ایسی کتنی عورتیں یہاں اور اسلام آباد میں میرے پاس آتی ہیں۔ تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان عورتوں میں بیشتر پاکستانی اور مسلمان ہوتی ہیں۔ راجہ کی یہ بات سن کر مجھے طیش تو بہت آیا، لیکن میں خاموش رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راجہ کسی عورت کو بلانے اس کے گھر نہیں جاتا تھا۔ اپنی غرض اور معاشرے کے ناسور کا شکار یہ عورتیں خود راجہ کے پاس آتی تھیں۔ اس میں راجہ کا کوئی قصور نہ تھا۔ جب اپنی مرغی اچھی نہ ہو تو اس کے ہمسایوں کے گھر انڈا دینے پر ہمسایوں سے جھگڑا کیوں؟ اور یہاں تو بات چند کی نہیں بلکہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ اگلے دن میں نے سفر کی تیاری اور اپنے پلان کو مزید ٹھیک ٹھاک کرنے میں گزارا۔ مجھے بار بار ایک ہی خیال ستا رہا تھا کہ اگر دلی سے لڑکے کسی بھی وجہ سے مجھ تک نہ پہنچ سکے تو پھر میں کیا کروں گا؟ پاکستان سے تو میں بالکل اکیلا جا رہا تھا۔ اس مشن میں جن کی شمولیت ناگزیر تھی، ان کی آمد کی ابھی تک صرف امید یا زیادہ سے زیادہ میری خوش فہمی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اگر دلی کے لڑکے مجھ تک پہنچ نہ سکے تو مجھے ان کے متبادل کہاں ملیں گے؟ بینکاک تک میرا سفر پاسپورٹ پر اور قانون کے دائرے میں تھا۔ اس سے آگے رنگا ماٹی تک اور پھر بینکاک تک واپسی غیر قانونی تھی، اور واپسی پر رانی اور لڑکے نے بھی ہمراہ ہونا تھا۔ مجھے بینکاک یا یوں تو کہہ لیجئے کہ تھائی لینڈ سے گائیڈ بھی لینے تھے، اسلحہ بھی خریدنا تھا، اور اگر دلی سے لڑکے نہ آ سکے تو تھائی لینڈ سے ہی ان کے متبادل تلاش کرنے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ تھائی لینڈ میرا بیس کیمپ تھا، جہاں سے پوری تیاری کے بعد ہی مجھے آگے بڑھنا تھا۔ راستے میں مجھے کسی مدد یا کمک کی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ اچانک مجھے اپنے سابقہ محکمے کی نگرانی کا خیال آیا۔ میرے اچانک گم ہو جانے سے وہ میرے متعلق خطرناک حد تک شک و شبے میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ کھٹمنڈو سے میری پاکستان آمد کے بعد 1 سال تک تو مجھے پر پاسپورٹ بنوانے اور ملک سے باہر جانے کی پابندی تھی، اور میں غلط کام سے پاسپورٹ بنوا کر ملک سے باہر جا رہا تھا۔ بھارت میں میرے خطرناک مشنز کو کامیابی سے پورا کرنے اور خصوصاً DMI ہیڈکوارٹر کی حراست سے فرار ہونے میں کامیابی کو اگر ایک طرف سراہا گیا تھا تو دوسری طرف اس امکان کو بھی یکساں مسترد نہیں کیا گیا تھا کہ میں خدا نخواستہ DMI کے ہاتھوں بک کر اور ڈبل ایجنٹ بن کر واپس لوٹا ہوں۔ میری ہر حرکت کی نگرانی کی جاتی تھی۔ میرے بغیر اطلاع اور بغیر کسی معقول وجہ کے یکایک غائب ہونے کی کوئی مفہوم پہنائے جا سکتے تھے، اور میری واپسی پر مجھے بھیانک انجام سے دوچار بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس سوچ سے میرے جسم پر کپ کپی کی لہر دوڑ گئی۔ میں سیدھا راجہ کے پاس گیا اور اسے اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ہم دونوں نے واقعی اس بہت اہم بات کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ ہم اس سارے مشن ہی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آخری کوشش کے طور پر اس نے اپنے PA کو وزیر اعظم سے ٹاپ سیکرٹ مسئلہ کہہ کر فون ملانے کو کہا۔ خوش قسمتی سے آدھے گھنٹے میں ہی بھٹو صاحب سے اس کا رابطہ ہو گیا۔ راجہ نے چونکہ پہلے ہی اس مسئلے پر ان سے بات کی ہوئی تھی، اس لیے اس ساری بات شروع سے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑی۔ دونوں بے تکلف دوست بھی تھے اور ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے بھی۔ میں تو ٹیلی فونک گفتگو میں صرف راجہ کی بات سن سکتا تھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا مجھے اس کا کچھ علم نہیں۔ جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو راجہ کے چہرے پر اطمینان جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور یقین جانیے 1 گھنٹے کے اندر ہی راجہ کے PA نے بتایا کہ میرے محکمے کے 2 اعلیٰ افسران اسلام آباد کی ہدایت پر اس سے ملنے آئے ہیں۔ انہیں فوراً بلوا لیا گیا۔ ان دونوں افسروں نے مختصر میرے اور راجہ کے بیان لیے اور ایک پہلے سے ٹاپ شدہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ جس پر خالی جگہ میں میرا اصل نام، نقل نام اور پاسپورٹ نمبر اور محکمہ خانہ کوڈ نمبر دونوں لکھے کر مجھے دے دیا۔ سرٹیفکیٹ میں لکھا تھا کہ ہم سرکاری
فرائض کی انجام دہی کے لیے محکمے کے سربراہ کی ہدایت پر مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ واپسی پر میں اپنے سابقہ محکمے میں رپورٹ کروں، یہ سرٹیفکیٹ دے کر وہ چلے گئے۔ میری بہت بڑی مشکل حل ہو چکی تھی۔ ہوٹل میٹروپول آ کر میں نے اس سرٹیفکیٹ کی 4 کاپیاں بنوائیں، ایک اپنے گھر، ایک پشاور میں ہوٹل مالک بابر خان کو اور ایک کاپی امانتاً مسٹر منوالا کو دی اور ایک اپنے پاس رکھی جسے جہاز میں پرواز کے دوران میں نے تلف کر دینا تھا۔ اگلے روز بعد دوپہر 3 بجے میں میٹروپول سے چیک آؤٹ ہو کر اپنا سوٹ کیس لیے راجہ کے پاس قیصر ناز چلا آیا۔ راجہ بھی بالکل تیار تھا۔ اس کے سیکرٹری کے ہمراہ ہم ایئرپورٹ کو روانہ ہوئے۔ راجہ صاحب کے ہمراہ ہونے کی وجہ سے ہم VIP لاؤنج میں گئے، وہیں سے میرا سوٹ کیس لے لیا گیا اور مجھے بورڈنگ کارڈ دے دیا گیا۔ ان دنوں دنیا بھر کی ایئر لائنوں میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتی تھی۔ بعد میں دنیا بھر کی سب سے بڑی ہوائی کمپنی ختم کر دی گئی۔ جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا تو راجہ نے گرم جوشی سے مجھے الوداع کہا اور ہاتھ ملاتے ہوئے ایک موٹا لفافہ مجھے تھما دیا اور کہا، یہ ہماری عادت ہے کہ دوستوں کو رخصت کرتے وقت کوئی تحفہ ضرور دیتے ہیں۔ رنگا ماٹی میں بھی تم نے دیکھا تھا کہ ہم دوستوں اور مہمانوں کو کبھی خالی ہاتھ الوداع نہیں کرتے تھے۔ اس لفافے میں $30,000 ہیں اور یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ میں نے لفافہ لے کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ایئرپورٹ کی گاڑی مجھ اکیلے کو جہاز تک لے گئی۔ میرا ٹکٹ فرسٹ کلاس کا تھا۔ VIPs اور فرسٹ کلاس کے مسافروں کو جہاز تک چند قدم پیدل چلنا بھی دوبر ہوتا ہے اور یہ مصنوعی اور پیسے سے خریدی گئی عزت پا کر وہ پھولے نہیں سماتے۔ جہاز رن وے پر دوڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف محو پرواز ہوا۔ اس کی منزل تو بینکاک تھی لیکن میرا اصل منزل کی طرف سفر بینکاک سے شروع ہوتا تھا۔ میں نے آئندہ پیش آنے والی دشواریوں کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ میری گزشتہ زندگی میں خدا ذوالجلال والاکرام میری نہ حل ہونے والی الجھنوں کو عین وقت پر اور غیر متوقع طور پر حل کرتا رہا اور اسی وجہ سے مجھے اس کی ذات، اس کے قادر مطلق اور مسبب الاسباب پر یقین کامل تھا اور ہے۔ یاد رہے اب بھی میں نے اسی سے مدد مانگی کیونکہ صرف وہی مدد کرنے والا ہے۔ اس سوچ نے مجھے بڑا سکون دیا اور میں گہری نیند سے اس وقت چونکا جب ایئر ہوسٹس نے اناؤنسمنٹ کی کہ جہاز بینکاک ایئرپورٹ پر اترنے والا ہے۔ سگریٹ بجھا دیجئے اور سیفٹی بیلٹ باندھ لیجئے۔ جہاز میں مغرب سے مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے جسمانی تھکان اور دماغی تناؤ بہت بڑھ جاتا ہے۔ 7.5 گھنٹے کی مسلسل پرواز نے مجھے بھی ایسی حالت سے دوچار کر دیا تھا۔ ایئرپورٹ پر ہی 3 ماہ کا وزٹ ویزا میرے پاسپورٹ پر لگا دیا گیا۔ ایئرپورٹ سے ہی میں نے $500 کے بعد تھائی لینڈی کرنسی لیے اور ٹیکسی لے کر رائل پلازا ہوٹل چلا گیا۔ تھائی لینڈ وقت کے مطابق رات کے 3 بج رہے تھے جب ہم ایئرپورٹ پہنچے۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے غسل کیا اور سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے سپرین کی گولیاں کھائیں۔ صبح تو ہو ہی چکی تھی اور آج سے ہی میں نے اپنے مشن کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کرنا تھا۔ میں صبح 9 بجے ہی بینکاک کے مرکزی ٹیلی فون اور ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا اور دلی میں عارف کے گھر کے نمبر پر ارجنٹ کال بک کی۔ چند منٹوں میں ہی کال مل گئی۔ لائن پر عارف تھا۔ خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد جب میں نے اسے بتایا کہ میں بینکاک سے بول رہا ہوں تو وہ بہت حیران ہوا اور جب اس نے یہ بتایا کہ مجھے ایک مہم اور درپیش ہے جس کے لیے مجھے بشیر کے گیراج کے لڑکوں اور لازمی طور پر قیصر کی ضرورت ہے تو وہ کہنے لگا کہ خدا کے لیے اب بس بھی کرو، کیوں اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہو؟ کیا بھارت اور کھٹمنڈو میں پیش آنے والے حالات سے تمہارا جی نہیں بھرا؟ میں نے جواب دیا کہ میں تو اپنی باقی زندگی آرام اور سکون سے گزارنا چاہتا تھا لیکن ایک دیرینہ غیر مسلم دوست نے جس نے ماضی میں مجھ پر ایک ایسا احسان کیا تھا جس میں کبھی فراموش نہ کر سکا، اپنے اسی سلوک اور دوستی کے زحم میں مجھ سے مدد مانگی تو میں نے انکار نہ کر سکا۔ عارف نے بتایا کہ نذیر
کیسر اور گراج کے سب لڑکے باخیریت ہیں؟ میرے محکمے کے ساتھیوں سے بھی کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے۔ کیسر نے گراج اور گھر میں ٹیلی فون لگا لیا ہے۔ عارف نے مجھے اس کا نمبر دیا۔ رسمی کلمات اور ایک دوسرے کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا اور کیسر کو فون کیا۔ کیسر نے خود ٹیلی فون اٹھایا۔ اس سے بھی رسمی کلمات کے بعد جب میں نے اپنے مطلب کی بات تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، کیا آپ گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں یا لوہے کے؟ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی اور پوچھا کہ کیا اس مہم میں وہ کم از کم 6 ساتھی لڑکے میرے ساتھ دینے کو تیار ہو سکتے ہیں؟ تو کیسر نے جواب دیا، بھائی جان آپ کے لیے تو ہم تختہ دار تک جانے کو بھی تیار ہیں، آپ حکم کریں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ابھی میں خود بھی اس مہم کے واضح خد و خال ترتیب نہیں دے سکا ہوں، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری تیاری کر لو۔ آج سے ٹھیک 10ویں روز میں اس وقت تمہیں فون کروں گا۔ میرا فون ملنے پر تم دلی سے چل پڑنا اور بینکاک سے میں روانہ ہو جاؤں گا اور ہماری ملاقات انشاءاللہ بھارت اور برما کے بھارتی سرحدی قصبے کالادان میں ہوگی۔ اپنے ہمراہ لانگ بوٹ ضرور لانا۔ اس مہم میں ہمیں زہریلے سانپوں، دلدلی کیچوؤں، زہریلے مچھروں اور مکھیوں کے علاوہ وحشی قبائل سے بھی واسطہ پڑے گا، اس لیے پوری اور مکمل تیاری سے آنا۔ کالادان پہنچنے کے لیے نقشوں سے مدد لینا۔ میں کل اس وقت دوبارہ فون کروں گا۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ لوگ نہ آ سکتے ہوں تو مجھے کل ہی بتا دینا۔ کیسر نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بھائی جان اگر آپ نے صرف ہمارے اس مہم میں شریک ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پوچھنے کے لیے فون کرنا ہے تو پھر فون نہ کیجیے گا۔ کیسر نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اسے بشرط زندگی ضرور نبھائے گا اور آپ کی ہدایت کے مطابق ہم ساتوں آپ کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر فوراً روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے کیسر کو مزید کچھ ہدایت دینے کے لیے اگلے روز فون کرنے کا کہا اور ہوٹل واپس چلا آیا۔ عارف اور کیسر نے مجھ سے دوبارہ خطروں میں کودنے کا جو شکوہ کیا تھا وہ بالکل بجا تھا، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں اصولوں کا قیدی تھا اور ہوں۔ کسی کے احسان، خلوص اور محبت بھرے احساس کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا، چاہے وہ راجہ تریدیو کے چٹاگنگ میں میرے دشمن بنگالی ہندو انسپکٹر کو واصل جہنم کرنے کی صورت میں ہو یا میرے پسندیدہ خشک فروٹ کاجو سے بھرے ٹن مجھے دینے کی صورت میں۔ راجہ نے اپنی امید اور مجھے پر بھروسے کی وجہ سے ہی مجھ سے مدد مانگی تھی، جس سے میں انکار نہ کر سکا۔ دوستی میں نہ تو مذہب حائل ہوتا ہے، نہ فاصلے اور وقت، اور نہ ہی دوستی میں دوست کی ظاہری برائی اور کمزوری دیکھی جاتی ہے۔ راجہ کی ساری خامیوں اور برائیوں کو جانتے ہوئے بھی وہ میرے بہترین دوست تھا۔ دوستی کی آزمائش میں بھی پہلا قدم اس نے رکھا تھا۔ اب میری آزمائش کا وقت تھا اور میں اس آزمائش سے قدم پیچھے کیسے ہٹا سکتا تھا؟ ممکن ہے بعض قارئین کو میری اس رائے سے اختلاف ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مذہب اور وطن کو گزند نہ پہنچانے والے سے دوستی کی کوئی حد نہیں، اور ایسی دوستی عزیز و اقارب کی سچی جھوٹی محبتوں سے بہت بلند اور رفع ہوتی ہے۔ ہوٹل رائل پلازا سری وانگ روڈ پر پولیس اسٹیشن کے بالکل قریب واقع تھا۔ اب اس کا نام شاید بدل گیا ہو۔ اس ہوٹل کے مالک ایک جوان اور حسین سکھ خاتون تھی۔ اس ہوٹل میں زیادہ تر پاکستانی اور بھارتی قیام کرتے تھے، جو اکثر شراب کے نشے میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے اور مار پیٹ کرتے رہتے